حدیث نمبر 659 659 عن موسى بن عقبة رضی اللہ عنہ فی روایت طویلۃ ارسل رسول اللہ. یہ نام آپ لوگ لکھ لیجئے. اچھا نہیں، ان کا تذکرہ آ چکا ہے، رائٹ. حضرت موسیٰ بن عقبہ یہ تابعی ہیں، ان کا ہم تذکرہ سابق میں کر چکے ہیں. حضرت موسیٰ بن عقبہ تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں. اس کا حصہ یہ ہے: ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان بن عفان الى قریش. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن عفان کو رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس بھیجے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ سن 6 ہجری کو، جب صلح حدیبیہ کے لیے بات چیت چل رہی تھی. یعنی مدینے سے حج کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 لوگ کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے، اور بارڈر پر قریش آ کر وہاں پر روک دی. جو صلح حدیبیہ کا مسئلہ تھا کہ حج کرنا حج نہیں کرنا، اور حالات تھوڑے خراب ہونے لگے وغیرہ وغیرہ اس طرح سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات چیت کرنے کے لیے قریش سے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار بنا کر ان کو مکہ مکرمہ کے اندر بھیجے، مکہ سٹی کے اندر ان کو بھیجے. اور وہ گئے وہاں پر، ان کے لوگوں سے بات چیت ہوئی. یعنی ذمہ دار تھے ایز اے سفیر کہے نا، ایمبیسیڈر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر گئے. باقی سارے مسلمان وہاں پر رکے ہوئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، بات چیت جو ہونا تھا ہوئی. جو قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے، سب جان پہچان کے لوگ ہیں نا، پیدا ہوئے بڑے سب ساتھ میں ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے. سبھی رشتہ دار بھی تھے اس میں، غیر رشتہ دار بھی تھے، سب جانتے تھے. تو لوگ نے کہا کہ عثمان دیکھو، اب وہ ہم تو آپ کے لوگوں کو اس سال تو نہیں آنے دیتے. مشرکین جو تھے وہ بولے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، آپ کے لوگوں کو اس سال تو ہم حج کرنے نہیں دیں گے، آئندہ سوچیں گے، جو بھی صلح ہوگا معاہدہ ہم جا کر حضور سے بارڈر پر کریں گے. مگر کیونکہ اب آپ مکہ تک آ گئے، کعبہ تک آپ اندر تک آپ اکیلے آ گئے، اب آ گئے سو اس کو آپ کو ہم نہیں روکتے. ایک کام کر لیا، آپ طواف وغیرہ کر لیجئے، اور آپ صفا والمروہ میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ اپنا طواف کر لیجئے. 6 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی گلیوں کو دیکھے تھے، اور مکہ آئے تھے اور کعبۃ اللہ دیکھے تھے. تو دل تو یقینی بات ہے کہ طواف کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی سب کو تو نہیں آنے دیتے، لیکن آپ طواف کر لیجئے. تو یہ فدعوا عثمان بن عفان، یہاں سے روایت آتی ہے، فدعوا عثمان بن عفان لیطوف بالبیت. انہوں نے دعوت دی حضرت عثمان بن عفان، کون؟ مشرکین. لیطوف بالبیت، تاکہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر لے. فابا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ منع کر دیا، بولے میں طواف نہیں کرتا. فابا ان یطوف، طواف کرنے سے انہوں نے منع کر دیا. وقال، اور انہوں نے الفاظ فرمایا، کنت لا اطوف به حتى يطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمائے جب تک رسول اللہ کعبے کا طواف نہیں کریں گے، ہرگز میں اس کعبے کا طواف نہیں کرنے والا ہوں. یہ ادب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیلیگیشن میں سے آئے تھے، تھا چانس طواف کر لیتے تو حضور تو منع کر کے نہیں بھیجے تھے کہ اب عثمان بات کے لیے جا رہے ہیں تو صرف بات کر کے آنا، طواف نہیں کرنا. حضور تو نہیں منع کرے تھے، مگر ان کو خود کو یہ بات کا لحاظ تھا کہ حضور طواف کے انتظار میں کھڑے ہیں اور میں طواف کر کے نکل جاؤں، ہرگز نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عثمان طواف نہیں کرے گا. یہ ادب مصطفیٰ ہے جو صحابہ کرام نے امت کے لیے امت کو سکھایا ہے. فرجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بارڈر پر، پھر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں پر پلٹ کر واپس چلے گئے. اس وقت تک بیعت الرضوان ہو گئی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے میں دیر ہو گئی تھی، اور خبریں یہ پھیل گئی تھی کہ کفار جو ہے اپنے سفیر کو، حضرت عثمان کو اندر جانے کے بعد وہاں پر قتل کر دیے. یہ خبریں یعنی کیا کہتے ہیں، راؤمرز رہتے ہیں، ریومرز کہتے ہیں، افواہیں پھیل گئی تھی. تو وہاں پر ایک عہد بھی ہو گیا تھا، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ قتل کر دیے خدا نہ خواستہ، تو پھر ہم یہ 1400 جو ہے یہ حج نہیں، یہاں سے جنگ کر کے جائیں گے، پھر بتا دیں گے ان لوگوں کو. ایسے کچھ حالات بن گئے تھے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر آ گئے، اور پھر سارا صلح وغیرہ کا معاہدہ ہو گیا.